توحید جو ہے کسی کا مسلمان ہونا اور پھر اس کے بعد اس کا موحد ہونا ضروری ہے. اگر کوئی مسلمان ہو گیا اور موحد نہیں ہوا، موحد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کسی قسم کا بھی شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں کرنا. کیوں کہ شرک جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی تنبیہ فرمائی، اور انبیاء تک کو یہ کہا کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال جو ہیں وہ کیا کر دیے جائیں گے؟ غارت کر دیے جائیں گے، یعنی ضائع کر دیے جائیں گے. یہ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اس لیے مسلمان ہونا اور مسلمان ہونے کے بعد موحد ہونا ضروری ہے، اور موحد ہونے کے لیے توحید کی معرفت ضروری ہے، اور توحید کی معرفت کے لیے توحید کی اقسام کا پتہ ہونا ضروری ہے. انسان مسلمان ہو گیا، اس کے بعد موحد ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ توحید کی معرفت حاصل کرے کہ توحید کیا چیز ہے. تو عموماً توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی جتنی بھی صفات ہیں اور اعمال میں اور عبادات میں یکتا مان، ایک اکیلا مان، اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرا. یہ توحید ہے. آگے اس کی اقسام ہیں کہ کون سی قسم جو ہے وہ کس توحید کو خاص ہے. تو اس کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہے توحید ربوبیہ، دوسری ہے توحید الوہیہ، اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیہ جیسا اس کے نام سے ہی ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ توحید کی وہ قسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا رب ہونا ثابت ہوتا ہے اور ہمیں اس کا اقرار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا رب ہونا کسی ایک عمل میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا رب ہونا بے شمار چیزوں میں ہے. اس کی کونی نشانیوں میں ہے، اس کے خالق ہونے میں ہے، اس کے مالک ہونے میں ہے، اس کے رازق ہونے میں ہے. اللہ تعالیٰ کو رب ماننا کیسے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، قادر ہے، قضا و قدر اس کا مالک ہے اللہ تعالیٰ. تو ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو یکتا مانا کہ وہی رزق کے دینے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے. توحید کی یہ جو قسم کی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس پر
مشرکین عرب جو گزرے ہیں ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا کہ ان سے پوچھو کہ تمہیں کون رزق دیتا ہے، تمہارے اوپر کون بارش برساتا ہے، تو سیقولون اللہ، جواب کیا دیتے تھے؟ یہ تو کرنے والا اللہ ہے، ہم مانتے ہیں یہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہی ہے۔ تو یہ ایسی قسم ہے کہ اس کے ماننے سے انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ کہنا شروع کر دے جی کہ میں مسلمان ہوں۔ توحید ربوبیہ انسان کے اسلام میں داخل ہونے کی شرط نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اگر توحید ربوبیہ کو ماننے والے اسلام میں داخل ہوتے یا انہیں مسلمان کہا جاتا تو مشرکین مکہ جو تھے یا مشرکین عرب جو تھے وہ تو مسلمان ہوتے، ان کو تو ان چیزوں پر اعتراض ہی نہیں تھا۔ تو توحید ربوبیہ اسلام میں داخل ہونے کی شرط نہیں ہے، اول شرط جسے کہتے ہیں۔ اور توحید ربوبیہ کا کوئی اقرار کرتا ہے تو وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، مشرک کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی ہو۔ جہاں تک تعلق ہے توحید الوہیہ کا، تو یہ قسم جو ہے یہ انسان کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا تعلق عبادت کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق عبادت کے ساتھ، اور جہاں معاملہ عبادت کا آئے گا وہاں پر مشرکین کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ آپس میں اختلافات شروع ہو گئے۔ اس سے پیچھے کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن جب کہا گیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو یہاں پر انہیں اعتراض ہوا۔ آپ اللہ کو خالق مانے، رازق مانے، کچھ بھی مانے، لیکن جب یہاں آئیں گے جہاں پر بتوں پر ضرب پڑے گی تو وہاں پر انہیں اعتراض ہو، مخالفت یہاں سے شروع ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی اس قوم میں موجود تھے، صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے، اور لوگ آپ کی عزت تقریب کرتے تھے، اپنے فیصلوں میں آپ کو خالص مانتے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی شراب نوشی نہیں کی، کبھی زنا کاری نہیں کی، پارسا ہے، سچے ہیں۔ تو یہ چیزیں ان کے لیے قابل قبول تھی، ان کے معاشرے کا یہ رکھ رکھاؤ تھا۔ لیکن جب بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جمع کیا، ان کی دعوت کی، اور پھر کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اس وقت انہوں نے اختلافات شروع۔ اس وقت ابو لہب نے کہا کہ تو نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا کہ ہمارے جو الہ ہیں ان کے مقابلے میں تو ایک الہ کو لے کے آ جائے۔ تو یہ اختلاف کی اصل وجہ تھی۔ اور آج کا جو حال ہے ہمارا مسلمانوں کا، وہ ان مشرکین کے دور سے بھی کیا گزرا ہے۔ بات تھوڑی سی شاید سخت ہو، لیکن یہ سچ ہے کہ آج اگر ہم اپنی قوم، مسلمان قوم جو ہے، اس کا حال دیکھیں کہ توحید کا کیا لیول ہے ان کا، تو یہ مشرکین عرب سے بھی گئے گزرے۔
اب یہ کوئی نہ کہے کہ ہم انہیں مشرکین کہہ رہے ہیں یا یہ یا وہ، ہمارا اس سے کوئی وہ نہیں ہے. ہم ایک چیز واضح کر رہے ہیں کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کہ جو پہلی قومیں کر کے اسلام سے خارج ہو گئی ہیں، کیا وہی چیزیں ہم نہیں کر رہے بلکہ ان سے بڑھ کے کر رہے ہیں. تو یہ چیز توحید اور الوہیت یہاں پر اختلاف پیدا ہوا، اور اس کا تعلق ہی عبادات سے ہے. عبادات کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ اس میں شامل ہیں. تو جو توحید الوہیہ کا اقرار کرنے والا ہے وہ توحید ربوبیہ کو آٹومیٹک ماننے والا ہے. ٹھیک ہے. تو جس نے توحید کی دوسری قسم کو مانا وہ پہلی کو آٹومیٹک ماننے والا ہے. کیوں؟ اگر سوچا جائے تو اصل میں اس کو پہلے ہونا چاہیے. توحید الوہیہ جو ہے اس کو پہلے ہونا چاہیے کیونکہ توحید ربوبیہ اس میں شامل ہو جاتی ہے. تو پہلی قسم یہ ہونی چاہیے، لیکن پہلی ربوبیہ ہے. تو کیوں؟ اللہ تعالیٰ رب ہوا تو ہی تو اس کی عبادت شروع ہوئی نا. جب ہم نے اس کو رب مانا تو اس کی عبادت کی. ہم نے اس کی کونی نشانیوں کو دیکھا تو ہم نے اس کی ربوبیت کا اقرار کیا. تو پہلے ہم نے اس کے رب ہونے کا اقرار کیا، اس کے بعد ہی اس کی عبادت شروع کی. تو اس لیے توحید الوہیہ اس کو ربوبیہ کے بعد رکھا. تو عبادت کی جتنی بھی اقسام ہیں یہ صرف اور صرف کس کے لیے خاص ہیں؟ ایک اللہ رب العزت کے. اس میں ایک عمل جسے ہم عام سمجھتے ہیں، معمولی سا سمجھتے ہیں، اور وہ دعا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبادت کا درجہ دیا. الدعاء هو العبادہ. دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. کہاں کہاں کھڑے ہو کے ہم جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں. کس کس کا وسیلہ بنا کے ہم دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ عبادت ہے تو ایک اللہ کے لیے خاص ہے. سجدہ عبادت ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہے. توحید اسماء و صفات جو ہے اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، اور وہ نام جو ہیں جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں، تو ہمیں اسی طرح ان ناموں پر ایمان لانا چاہیے، ان صفات کو ماننا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اسی طرح ماننا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان ہے تو وہ رحم سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. اور سمیع ہے تو سننا اس کی صفت ہے. اور سننے کے بارے میں اگر باریکی میں جائیں تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سمع اور بصیرت جو ہے وہ ایسی ہے کہ عرش کے اوپر سے زمین پر ایک کالے پہاڑ پر کالی چونٹی جو ہے وہ چل رہی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نہ کہ اس چونٹی کو دیکھ رہا ہے بلکہ اس کی دل کی دھڑکن جو ہے اس کو سن بھی رہا ہے. یہ مثال ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے سمیع اور بصیر. تو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور جو بھی ان کے معنی ہیں ان کو بالکل اسی طرح ماننا، یہ توحید اسماء و صفات ہے.